جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراج فشنگ سپورٹس کی جانب سے اس کے دونوں ایڈمن سید محب الحق سید نجیب الحق کی جانب سے اور مجھ خاکسار سید نوید الحق عرف منو بھائی کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑے عرصے کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی مجھے وقت ملا تھوڑا سا، اور کوشش تھی کہ آج بھی ہماری ڈسکشن کسی اور لیول پر جاتی، لیکن کیونکہ برننگ ایشوز ہیں تو ان کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اور مجھے تھوڑا سا معاملہ ایک یہ ہے کہ میرا تعلق کیونکہ ایک ایسی تنظیم سے ہے، پروگریسو اینگلنگ ایسوسی ایشن کے حوالے سے اس کا صدر ہوں، اور اینگلنگ کے فورم کے، کیونکہ باقی ڈسکشن بھی ہماری اینگلنگ کے حوالے سے ہی ہوتی ہے، اس میں ہم چاروں سے ریلیٹڈ اور باقی معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں گراؤنڈ ریلیٹیز کے اوپر پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں اس کو ڈسکس کرنا بھی ہمارا اولین فرض بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک میری ویڈیو آپ کے پاس آ چکی ہوئی ہے جس میں ہم نے ٹھیکیداری نظام سے متعلقہ تمام انفو آپ تک پہنچائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں اس کا ہی تسلسل بیان کرنے لگا ہوں کہ ہم سے پہلے پروگریسو اینگلنگ ایسوسی ایشن پچھلے سال 7ویں مہینے میں رجسٹرڈ ہوئی ہے اور باقاعدہ اب رجسٹرڈ تنظیم کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ رجسٹرڈ نہیں تھی اور ہم معاملات تو تب بھی کر رہے تھے، لیکن ہم سے پہلے ایک کریڈٹ جو جاتا ہے ستلج اینگلنگ ایسوسی ایشن کو اور اس کے رہنماؤں کو، اور یہ کریڈٹ انہی کا ہی ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ دریاؤں میں جو صورتحال ہے اور پانی کی کمی، اور یہ کسی اچھی تنظیم کے اچھے مدبر رہنماؤں کی ایسی ہی مثبت سوچ ہوتی ہے جو وقت سے پہلے کسی چیز کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور انہوں نے آج سے 5 سال پہلے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ آنے والے وقت کے اندر دریاؤں کی پوزیشن کیا ہونے جا رہی ہے، لیکن شاید ان کی بات کو کسی نے سیریس لیا نہیں، لیکن موجودہ ٹینیور میں وہی چیزیں جو انہوں نے ہائی لائٹ کی تھیں اب لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، اور ہم ان کا بازو ہیں، ہم سارے یکجہاں ہیں اور ایک دوسرے کا معاملات کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور تمام وہ جو ایشوز ہیں جو اس کھیل میں ہمارے لیے اہم ہیں اس کو ہم اپنے اپنے فورم سے ڈسکس بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مشاورت بھی کرتے ہیں۔ تو میں ستلج اینگلنگ ایسوسی ایشن کے تمام رہنماؤں کا تہ دل سے مشکور اور ممنون بھی ہوں کہ انہوں نے وقت سے بہت پہلے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ موجودہ دور میں صورتحال کیا ہے کہ دریاؤں پر پانی کی کمی اور اس کمی کی وجوہات کیا ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور ستلج اینگلنگ ایسوسی ایشن کا خاصہ یہ تھا کہ انہوں نے جس وقت وہ سلوگن نکالا تو اس میں ایک تذکرہ کیا۔ وہ تذکرہ تھا کیا؟ انہوں نے سنتاس معاہدے کا ذکر کیا تھا، اور لوگ شاید اس سنتاس معاہدے کو سمجھ نہیں پائے کہ وہ معاملات کیا ہیں۔ تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو جب شروع کروں اس سے پہلے یہ بہت بڑا معاہدہ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کے چند خاص جو نکات ہیں ان کو واضح کروں تاکہ اس معاہدے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، اور موجودہ صورتحال میں جس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور پھر جو سلوگن ہم نے دیا ہے کہ دریاؤں پر پانی کی کمی کی وجہ سے آبی حیات جو مشکل میں آ گئی، جس کھیل سے جس سپورٹ سے ہم ریلیٹڈ ہیں وہ کیونکہ پانی سے تعلق رکھتا ہے، اور پانی میں ہی وہ مخلوق ہے جس کا ہم اپنے ایز اے سپورٹس ہم اپنے سارے معاملات کرتے ہیں، اپنے سکلز کو اور تمام چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں، تو اگر وہی نہ موجود رہے
تو پھر یہ سپورٹس تو ختم ہو جائے گی۔ اب وہ سنتاس معاہدہ کیا تھا، میں ذرا سے تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، پھر اگلے معاملات کو لے کے چلوں گا۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو بر صغیر پاک و ہند یہ ایک ہی ایریا تھا، پاکستان اسی کا حصہ تھا۔ لیکن جب اس کو آزادی ملی اور پاکستان کی صورت اختیار کی تو صورتحال پانیوں کی کیا تھی؟ ہند و پاک میں جو دریاؤں پر محیط ہے اس میں 6 دریا تھے، اور ان 6 دریاؤں سے یہ پانی انڈیا سے شروع ہوتا تھا اور پاکستان تک آتا ہے، اور پھر اس کے آنے کے بعد پھر سمندر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور پاکستان بننے کے بعد بہت سے معاملات رہے، اور اس ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے 1960 کے اندر، یعنی 47 میں پاکستان وجود میں آیا، اور 1960 میں اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان اور جواہر لال نہرو کے درمیان کراچی میں ایک معاہدہ ہوا جس کو سنتاس معاہدہ کہتے ہیں۔ اب اس کے تحت معاملات کیا تھے، میں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو صرف چند چیزیں جو بہت ضروری ہیں، جو ہمارے اس وقت کی ضرورت ہے، اس کو بیان کروں گا۔ اچھا، یہ معاہدہ طے پایا، یہ معاہدے کے تحت جو ساری معاملات تھے اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس میں نمبر 1، یہ معاہدہ صرف اور صرف زراعت کے حوالے سے کیا گیا، کیونکہ دونوں ملک زرعی ملک ہیں، اور پاکستان کا جو ڈیپینڈ بیس ہے وہ آپ کا 80% زراعت کے اوپر ہے، اور باقی دوسرے معاملات پر ہیں۔ اب جو سارے معاملات ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس معاہدے کے تحت مشرقی علاقہ اور مغربی علاقہ یعنی 2 سسٹم بنے۔ اب مشرقی علاقے میں بیاس، راوی اور ستلج یہ آتا ہے۔ اس پر جو معاہدہ طے ہوا، اس معاہدے کی روح سے 33 ملین ایکڑ فٹ جو پانی ہے وہ انڈیا استعمال کر سکتا تھا، یعنی 33 ملین ایکڑ فٹ جو پانی اس 3 دریاؤں سے نکل کے آ رہا ہے وہ انڈیا کے استعمال میں، اور پاکستان میں 80 ملین ایکڑ پانی کا استعمال وہ طے پایا ہمارا ان سے معاہدہ۔ اور پھر اسی طرح مغربی حصے میں موجود دریا انڈس، دریائے چناب اور دریائے جہلم، سیم پوزیشن وہاں پر ہوئی، اور ایسا ہی معاملات طے کیے گئے۔ اس معاہدے کے تحت انڈیا اس پانی کو صرف اور صرف زراعت کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور کسی قسم کی بجلی یا فش فارمنگ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر موجودہ حالات میں انڈیا ان تمام شکوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خاص طور پر کشمیر سے آنے والے جو پانی ہیں، کیونکہ ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے کشمیر کا اور ہمارا ان کا، تو انہوں نے تمام چیزوں کی جو ان سے ہے وہ خلاف ورزی موجودہ دور میں شروع ہو گئی ہے۔ اب چلا تو یہ پچھلا، جس وقت ستلج اینگلنگ ایسوسی ایشن نے اس کی لکھا اپنے سلوگن کے اندر کہ سنتاس معاہدے کے تحت، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کا ذکر اس وقت کیا۔ لیکن ابھی صورتحال کیا ہے کہ اگر یہ تمام پانی روک دیا جائے جیسے انڈیا کر رہا ہے، کہ اس نے مختلف دریاؤں کے اوپر جو ان سے وہ منہ کے اوپر جہاں سے انٹرسٹ پاکستان کے اندر پانی آتا ہے، ڈیمز تعمیر کر دیے جو غیر قانونی ہیں، بنا سکتا ہے لیکن پیچھے، لیکن جہاں سے پانی کا اخراج ہو رہا ہے وہاں پر نہیں بنا سکتا۔ بہرحال یہ گورنمنٹس کی سطح کے معاملات ہیں، وہ ان کو ڈبیٹ کرنے ہیں۔ اگر اس پانی کو روک دیا جائے تو پاکستان کا 3/4 مخلوق جنسیہ پانی سے محروم ہو جائے گی۔ یہ سنتاس معاہدہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب ہم تنظیموں کا کیا کہنا ہے؟
ہم تنظیمیں کیا کہنے جا رہی ہیں، کیونکہ ہمارا کھیل پانی سے متعلقہ ہے اور پانی سے ریلیٹڈ ہے اور واٹر اینڈ اسپورٹس کہلاتا ہے۔ اب جب آپ کو یہ پلے گراؤنڈ ہی نہ ملے، پانی ہی نہ ملے اور اس میں آبی مخلوق بھی نہ ملے، تو پھر کھیل تو آپ کا بڑی دور کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا، ہمارے ساتھ حالات مشکل ہو جائیں گے، اور موجودہ صورتحال کے اندر یہی پوزیشن واضح ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے اب درخواست ہے، ہم گورنمنٹ سے ہی درخواست کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ان دریاؤں پر ٹھیکیداری نظام کو فی الفور بین کر دیں۔ آبی حیات کو ویسے ہی خطرہ لاحق ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے وہ گروتھ نہیں ہو پا رہی۔ سیکنڈلی وہاں ہو کیا رہا ہے، معاملات کیا ہو رہے ہیں کہ جب آپ ٹھیکیداری نظام کو پذیرائی دیتا ہے محکمہ فشریز اور ٹھیکوں پر وہاں پر ان تمام معاملات کو دے دیتا ہے، وہ بائی ہک اینڈ بائی کروک وہاں سے مچھلی نکالتے ہیں۔ اس میں بے دریغ جنریٹروں کرنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیکیداران کی جانب سے، یہاں تک کہ بلاسٹنگ بھی کی جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہ پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنے آخری لمحات میں ٹھیکیدار پوائزن مار کے گروتھ ساری تباہ و برباد کر دیتا ہے، پونگ تک مر جاتی ہے۔ ویسے ہی کمی ہے، ویسے ہی اس میں جو ہے وہ سیڈ نہیں ڈالا جاتا، اور انڈیا سے بھی جو مچھلی یہاں ٹرانسفر ہو کے آتی ہے اس کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے ان تمام گراؤنڈ ریئلٹیز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے فوری طور پر اور اس چیز پر پابندی لگائی جائے اور ٹھیکیداری نظام کو ختم کیا جائے، تاکہ مچھلی کی افزائش بھی ہو سکے اور ساتھ ساتھ ملک کو جو نقصان پہنچ رہا ہے ہم اس نقصان سے بھی بچ جائیں۔ اس فیلڈ سے، اس کھیل سے جو سپورٹس مین ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر مچھلی نہیں پکڑتے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا جو سپورٹس مین ہے وہ چھٹی والے دن اپنے اس سپورٹ سے محظوظ ہوتا ہے، یعنی ہفتے میں ایک دن، جبکہ ٹھیکیداری نظام میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ معاملات کیے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر دوسرا سیٹ بیک کیا ہے کہ جب ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے تو شک موجود ہے، وہ اس شک کے تحت ایک معاہدہ نامہ کرتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ جو ٹھیکے پہ جگہ اس کو ملی ہے وہ اس کو قطع یا ٹوٹو کی صورت میں فروخت نہیں کر سکتا، تب اس کا ٹھیکہ فائنل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محکمہ فشریز اس کو 6 عدد بکس دیتی ہے جسے اسپیشل پرمٹ کہتے ہیں۔ وہ پرمٹ کیوں دیا جاتا ہے کہ اگر ٹھیکیدار کے پاس وہ وسائل موجود نہیں کہ وہ تمام مچھلی کے وقت اپنے شکاری جو ان سے اس پر لگا سکے یا ان کے اخراجات برداشت کر سکے، تو وہ پرمٹ اسے دے دیے جاتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر جو لوگ جو اس فیلڈ سے وابستہ، مطلب فیلڈ سے ریلیٹڈ یہ کہ جو اس روزگار سے وابستہ ہیں، ان کو 8-8 10-10 ہزار میں یا 7-7 ہزار میں وہ والا پرمٹ ایشو ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں جو سالانہ لائسنس ایشو کیا جاتا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، جس کی بیس کے اوپر ہم اپنے ان تمام چیزوں کو سامنے لے کے آتے ہیں، وہ اس کو ماننے سے اب انکاری ہے، اور اسی پرمٹ کی بنیاد کے اوپر جو سپورٹس مین ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی ہے، سامان بھی چھین لیا جاتا ہے اور وہ جو لائسنس دیا جاتا ہے اسے بھی پھاڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، میرا یہ والا آپ لائسنس نہیں، وہ لائسنس نہیں ہے، وہ پرمنٹ ہے، اور پرمنٹ جو ان سے ہے وہ صرف اس کو دے سکتا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر مچھلی پکڑتا ہے۔ یہ ایک بڑا ظلم ہے۔ گورنمنٹ سے ہماری درخواست ہے ان تمام گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے فیلڈ فار ٹھیکیداری نظام کو بند کیا جائے، تاکہ یہاں مچھلی کی گروتھ ہو سکے، پونگ پل سکے، اور اس میں جو گورنمنٹ کے پاس ہیچریز ہیں ان ہیچریز میں جو بچہ تیار ہوتا ہے وہ بچہ اس میں ڈالا جائے، تاکہ مچھلی کی جو کمی کا واقعہ پذیر ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے اور یہاں گروتھ کر سکے معاملات جو ہم سے ہیں۔ میری درخواست ہے تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے،
ہمارے ایشوز کو بہت سے سیاسی مدبرین اور مفکرین اور سیاست میں جو اس وقت اپنی نئی چہل پہل کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور گو کہ ان کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے سیاست کرنا، ہم سیاسی جماعت تو نہیں ہیں، نہ ہماری کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے، ہمارا تو اس فیلڈ سے تعلق ہے، یہ جو سپورٹس ہے اس سے تعلق ہے۔ آپ ترقی یافتہ ممالک کی طرف اگر دیکھیں گے، خاص طور پر یورپ میں اور باقی ممالک میں، تو گورنمنٹ باقاعدہ سرپرستی کرتی ہے کس کی؟ اس سپورٹس سے ریلیٹڈ تنظیموں کی، اور ان کو باقاعدہ فیسیلیٹ کرتی ہے، اور وہاں مچھلی کی پرورش کے لیے یہ دونوں ٹیمیں مل کے، یعنی محکمہ فشریز اور تنظیمیں مل کے دونوں کام کرتی ہیں اور دونوں مستفید ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہماری بھی درخواست جو گورنمنٹ سے ہے وہ یہی ہے کہ یہ تنظیمیں آپ کا بازو ہیں، ہماری طرف سے کوئی گورنمنٹ ہو، کسی کی گورنمنٹ ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں صرف اس آبی حیات کا تحفظ چاہیے، اس کھیل کو پروموشن چاہیے، اور یہاں پر اس نظام کو، یہ جو ٹھیکیداری نظام ہے، اس کا خاتمہ چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے ہم بہت ساری مشکلات فیس کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی مچھلی جو سی ہے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت اس وقت پانی کی اس کمی کو جو ہمیں درپیش ہے، اس کے ساتھ ساتھ آبی حیات کو جو خطرہ موجود ہے، اس کو بچانے کا واحد طریقہ آپ کے پاس کیا ہے کہ گورنمنٹ فوری طور پر اس ٹھیکیداری نظام کو ختم کرے، اور محکمہ فشریز اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس میں دریاؤں میں جہاں جہاں یہ معاملات ہو رہے ہیں وہاں پر سیڈ ڈالے، بچہ ڈالے، تاکہ یہ تمام مسئلہ حل ہو اور اس کو پذیرائی ہو یا گروتھ ہو اور سارے معاملات اپنی صحیح سخن پر جا سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، جو بات آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، وہ آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی، اور گورنمنٹ تک ہمارا یہ پیغام بھی ضرور پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور اس بات کو بڑے مدلل طریقے سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا کسی NGO سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا جو پیشن، جو شوق، جو معاملات ہیں وہ صرف اور صرف یہ سپورٹس ہے۔ اس سپورٹس کے حوالے سے جو تنظیموں کے رہنما اور سربراہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر آواز بلند کریں، اور تمام وہ سپورٹس مین جو ان تنظیموں سے منسلک ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز بلند کریے، اور اس ناانصافی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کو فی الفور رکنا چاہیے، اور یہ جب تک نہیں رکے گا ہمارے لیے مسائل کھڑے رہیں گے۔ اس سے دونوں کو نقصان ہے، اس سپورٹس کو نقصان ہے، اس کھیل کو نقصان ہے۔ آپ یاد رکھیے گا پاکستان میں 2 ہی سپورٹس ہیں، ہاکی اور کرکٹ، جس کو پذیرائی ملتی ہے۔ باقی چیزوں کو شاید گورنمنٹ اس نظریے سے نہیں دیکھتی۔ ہم نے اس دور میں یہ کوشش کی ہے کہ واٹر اینڈ سپورٹس کے حوالے سے اس کھیل کو بھی وہی سرپرستی ملے جو ان کو مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے ریس کاروبار میں خوب برکتوں کا نزول فرمائے۔ زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، سیدھا صاف 2 ٹوک ایک موقف بیان کروں گا، اور وہ میں نے کیا ہے، اور آپ کی فیڈ بیک کا انتظار کروں گا، جو ہر دفعہ میں کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔